اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 42ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ ماعون اور سورہ کوثر کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ ماعون کا قرآن مجید میں نمبر 107 ہے اور اس کی 7 آیات ہیں۔ سورہ کوثر کا 108 نمبر ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول پہلے دونوں صورتوں کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا، یعنی یہ دونوں صورتیں چونکہ توام ہیں، جوڑا جوڑا ہیں اور ان کا مضمون ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے یا کسی نہ کسی پہلو سے دونوں میں ہم آہنگی ہے، اس اعتبار سے ان کو توام یا جوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ قریش کے سرداروں بالخصوص ابو لہب کی فرد قرارداد جرم بیان کرتی اور دوسری ان جرائم کی پاداش میں حرم کی تولیت سے ان کی معزولی کا اعلان کرتی ہے۔ ایک دو مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں۔ فرد قرارداد جرم کس کو کہتے ہیں؟ فرد ایک پرچہ ہوتا ہے یا ایک پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پورے جرائم کی فہرست ہوتی ہے، تو یہ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عدالت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے جرائم کے پہلو سے، یعنی وہ فرد جس کے اوپر تمام جرائم کی ایک طرح سے فہرست بندی کی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب کی فرد قرارداد جرم بیان کرتی ہے اور دوسری یعنی دوسری سورہ ان جرائم کی پاداش میں حرم کی تولیت سے ان کی معزولی کا اعلان کرتی ہے، یعنی ابو لہب اور ان کے جو کارندے ہیں ان کی معزولی کا اعلان کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حرم کی تولیت، حرم کی ذمہ داری قریش کے پاس تھی اور ابو لہب اس میں سے ایک خاص نوعیت کی ذمہ داری اس کے پاس تھی۔ اس پہلو سے ابو لہب ان کا سردار تھا اور اس کے پاس یعنی اور بھی سردار تھے، لیکن جیسے بعض مختلف وزارتیں مختص ہوتی ہیں مختلف قبیلوں کے سرداروں کے لیے یا مختلف افراد کے لیے، اسی طرح جو یہ مسئلہ ہے یا یہ وزارت ہے یا یہ ذمہ داری ہے حرم کی تولیت کی ایک خاص پہلو سے، ظاہر ہے کہ اس کی مختلف ذمہ داریاں تھیں، تو اس کی ذمہ داری ابو لہب کے پاس تھی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں اول نمبر پر تھا، یعنی یہ پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی ایک شخصیت میں پوری کی پوری دشمنی ممثل ہو جاتی ہے، مجسم ہو جاتی ہے، یعنی پوری کی پوری قوم جو کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کا ایک فرد ایک نوعیت کی زیادتی کر رہا ہے، دوسرا فرد دوسری نوعیت کی زیادتی کر رہا ہے، لیکن ایک فرد یا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو تمام زیادتیوں کا، تمام جرائم کا، تمام غلطیوں کا، تمام گناہوں کا ایک ہی شخصیت کے اندر ارتکاز ہو جاتا ہے، وہ مجموعہ ہو جاتے ہیں۔ تو ابو لہب کی کیفیت ایسی ہی تھی، اسی لیے آگے کی سورہ میں سورہ لہب میں اس کا نام لے کر اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ دونوں کے مضمون سے واضح ہے کہ پہلی سورہ ام القریٰ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات میں قریش کے لیے آخری تہدید کے طور پر، اور دوسری آپ کے لیے ایک عظیم بشارت کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے۔ لفظ چونکہ استاد گرامی کا طریقہ پریسائز لکھنے کا ہے، یعنی وہ جامع انداز میں بات کو لکھتے ہیں، تو اس لیے یعنی جامع انداز کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کو بیان کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جملے کنڈینسڈ ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں اور جامع ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ لفظوں کی گرہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑنے دے۔ جو لفظوں کا تسلسل ہے اور ان کے سٹریسز ہیں ان کو نہ چھوڑے، ورنہ جو ہے بات اس تک کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے مضمون سے واضح ہے، یعنی اس کے مقابل میں وہ جو تحریر ہوتی ہے جو اتناب جس کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر تفصیل ہوتی ہے، یعنی ایک بات کو 8-10 جملوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہاں مثال کے طور پر ایک جملے میں بیان کیا ہے، تو 8-10 جملوں میں کہیں نہ کہیں آپ کا ذہن ان جملوں کے اندر بات کو پکڑ لیتا ہے،
لیکن جب کنڈینسڈ جملے ہوں، جامع جملے ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے، وقت آپ کا کم لگتا ہے لیکن آپ کو کنسنٹریشن زیادہ رکھنی ہوتی ہے۔ دونوں کے مضمون سے واضح ہے، دونوں کے مضمون سے یعنی دونوں صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ پہلی سورہ ام القریٰ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات میں قریش کے لیے آخری تہدید کے طور پر، یہ جملہ یعنی آخری تہدید کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور دوسری آپ کے لیے ایک عظیم بشارت کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی دونوں کے پہلو واضح ہو گئے۔ ایک مرحلہ اتمام حجت، دونوں مرحلہ ہجرت و برات میں ہیں، اور اس میں جو ایک کا تعلق ہے وہ قریش کے لیے آخری تہدید ہے یعنی دھمکی ہے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ پہلی سورہ الماعون میں روئے سخن قریش کی طرف ہے، اور اس کا موضوع ان کی قیادت بالخصوص ابو لہب کو یہ بتانا ہے کہ ان کے جرائم کی پاداش میں تباہی ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ دوسری سورہ الکوثر میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کا موضوع آپ کو یہ خوشخبری دینا ہے کہ حرم کی تولیت اب آپ کو حاصل ہوگی، اور آپ کے دشمنوں کی جڑ ہمیشہ کے لیے دنیا سے کٹ جائے گی۔ یہ حرم کی تولیت اتنا بڑا واقعہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ اصل میں مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی دعوت، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں، اس کا مرکز ہے حرم بیت اللہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس سے پہلے وہ مرکز نہیں تھا، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس، اسی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پوری دنیا کے اندر جس کو توحید کے مرکز کی، اللہ کی طرف سے بنائے گئے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، وہ بیت المقدس تھا۔ اور اس کی تولیت کن کے پاس تھی؟ اس کی تولیت بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ اس کے بعد جب وہ اس منصب پر قائم نہیں رہے، انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، اور اس کے بعد دوسری قوم بنی اسماعیل کو اس کی طرف منتخب کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تولیت دی گئی۔ تو یہ پس منظر ہے، اور اس میں جو اہمیت ہے وہ اس اہمیت کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھیے کہ پروردگار نے جو یہ دنیا بنائی ہے، اس میں انسانوں کا ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے اندر انسان آتے ہیں، اپنے مختلف امور انجام دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ وہ معیشت کا معاملہ کرتے ہیں، سیاست کا کاروبار کرتے ہیں، اور جنگیں ہوتی ہیں، اور بے شمار ہزار نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک اہتمام کیا ہے ہدایت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا کا نتیجہ قیامت کی صورت میں ایک بڑی دنیا کی صورت میں سامنے آنا ہے۔ تو چونکہ یہ واقعہ ہونا ہے، اور اصل واقعہ وہ ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی حوادث ہوتے ہیں، کہیں حکومتیں قائم ہوتی ہیں، کہیں جنگیں ہوتی ہیں، کہیں کسی کو بیماریاں آتی ہیں، کہیں کسی کو شفا یابی ہوتی ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر میرے آپ کے اور دنیا کے ہر انسانوں کے ساتھ ہونے والے معاملات ہیں، وہ ہوتے ہیں، ان کی اہمیت ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو ان کا کنسرن اصلاً یہ نہیں ہوتا، دنیاوی جو معاملات ہیں وہ اصلاً کنسرن نہیں ہوتے، بلکہ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ جب وہ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، اور اسی میں پھر خاص کر دیا پیغمبروں کے سلسلے کو ایک قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو باقی قوموں تک، باقی انسانوں تک پہنچائیں۔ جب وہ اس پر کام کرتے نہیں رہے، قائم نہیں رہے، تو پھر ان کو معزول کر کے یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ گویا کہ جو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ایک قوم کو دے دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں،
یعنی آپ کے بعد چونکہ ختم نبوت ہو گئی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ کی امت کو یعنی مسلمان قوم کو، مسلمان امت کو یہ ذمہ داری حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اب اس دعوت کو پوری دنیا تک، باقی اقوام تک پہنچائیں۔ یعنی یہ ذمہ داری جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے وہ اصل میں اب ختم نبوت کے بعد مسلمان امت کو اور اس کے علماء کو حاصل ہے۔ تو یہ پس منظر میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ آگے صورتوں میں جانے سے پہلے آپ اس کو پوری طرح صورتحال جو ہے وہ آپ پر واضح رہے، اور یہ چیز سمجھ جائیں کہ حرم کی تولیت کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ ایک محدود رقبے کی عمارت ہے، اس عمارت کو پر کچھ قبضہ حاصل کرنا ہے، پہلے کچھ لوگوں نے کیا اور بعد میں وہ مسلمانوں کو دے دی گئی۔ فقط یہ حصہ نہیں ہے، فقط یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی دعوت کا پوری دنیا میں ابلاغ کرنے کا معاملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یکذبو، اس سے آپ واقف ہوں گے، تکذیب کا لفظ اسی سے نکلا ہے، دین کا لفظ اس سے آپ واقف ہیں، یتیم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مسکین کا لفظ، طعام کا لفظ یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، مسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسلی یا مسلین، اسی طرح صلاۃ کا لفظ ہے۔ پھر یہ چیزیں ہیں جو بعض الفاظ مانوس ہیں آپ کے قرآن مجید کے متن کے حوالے سے آپ کی اپنی زبان کے اندر۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے کوئی مشکل لفظ، پروہت کا لفظ، یعنی پروہت وہ جو ذمہ دار نگران کسی بھی عبادت گاہ کا ہوتا ہے اس کو پروہت کہتے ہیں۔ جی کوئی اور لفظ میرا خیال نہیں ہے۔ اب تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تفسیر میں جو پہلا نوٹ ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو، یعنی ابو لہب کو، جس کی شخصیت اس باب کے آخر میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی، یعنی سورہ لہب میں۔ تو اس میں یعنی جو ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، قریش کا جرم یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، اور انکار کے پیچھے جو محرک تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کا رسول ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، تمہارے اقتدار کی، تمہاری زندگی کی بساط تو لپٹ ہی جانی ہے، لیکن پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کے حضور تمہیں اپنے جرائم کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ جواب دہی کا جیسے ہی مسئلہ آتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھنے کا، جواب دہ ہونے کا، کسی عدالت کے لگنے کا، تو اس کا جو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا حل کیا ہوتا ہے انسان کے پاس، وہ اس کا انکار کر دے۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کا کھیل ہے، اس کے اندر ہم جتنا کھیل لیں تو باقی اس کے ساتھ ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ تصور اصل میں انسان کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ وہ پھر مستقبل کے حوالے سے
بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یعنی ابو لہب کو جس کی شخصیت اس باب کے آخر میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ روز جزا کو 2 نمبر دیکھیے، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ روز جزا کو جھٹلانے کے نتیجے میں یہ ابو لہب کا کردار بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ اصل میں جو انسان کوئی بھی ہو وہ روز جزا کو یعنی آخرت کے وقوع کو اس پر یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس زندگی کو یعنی دوبارہ اٹھنے پر اگر وہ یقین رکھتا ہے، امتحان پر یقین رکھتا ہے، اسی طرح سزا و جزا پر یقین رکھتا ہے، دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، تو اگر وہ ان ساری چیزوں پر یقین رکھتا ہے تو لازماً اس کو اپنی اس زندگی کو اس مقصد کے لحاظ سے یا اس مستقبل کے لحاظ سے گزارنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہ یقین نہیں رکھتا تو وہ اپنی مرضی سے جو طریقہ چاہے وہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اس پستی میں چلا جاتا ہے پھر وہ یعنی جو ایک عام بات ہے، یعنی انسان اپنے بھائی بندوں کا خیال کرتا ہے، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہے، یہ عام سی بات ہے۔ یعنی انسان کا کم تر ترین جس کو کہنا چاہیے ایک پہلو سے وہ وظیفہ ہے جو انسان بعض اوقات دین سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے وہ اس کو محض انسانیت کے ناطے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اس سطح پر گر گیا، یعنی جو عام سا معاملہ تھا اس سطح پر گر گیا کہ وہ یتیم کو دھکے دینے لگ گیا، حالانکہ یتیم کو تو عام لوگ بھی دھکے نہیں دیتے، یعنی وہ لوگ جو پروردگار پر اتنا اعتماد نہیں رکھتے وہ بھی دھکے نہیں دیتے، لیکن یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا، یعنی لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ترغیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ابھارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی ایک اقدام کروں اور اس اقدام کو لوگوں کے سامنے جب آئے یا لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دوں، ان کو بھی اس کی طرف ابھاروں کہ وہ بھی اس اقدام کی طرف آگے بڑھیں۔ تو یہ روز جزا کو جھٹلانے کے نتیجے میں یہ ابو لہب کا کردار بیان ہوا ہے۔ درحالے کے اس زمانے میں یعنی حالانکہ اس زمانے میں وہ بیت اللہ کے خاص اس شعبے کا نگران تھا جو غرباء اور یتامہ کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا تھا، یعنی ایک طرح سے وہ وزیر خزانہ مقرر تھا، اور وزیر خزانہ جو شخص مقرر ہے وہ غرباء کے لیے، وہ یتیموں کے لیے، وہ مسکینوں کے لیے اپنے ہاتھ کو تنگ کرتا ہے اور اپنے آپ کو یا اپنے جو بڑے امراء ہیں انہی کی پرورش کے لیے وہ اہتمام کرتا ہے۔ تو اس کا خاص وصف یہ تھا کہ وہ اس جگہ پر بھی فائز تھا، یعنی ایک طرح سے خزانے کی کنجی اس کے پاس تھی، اس کے معاملات جو ہیں بیت اللہ کے جو خاص جو وظائف ظاہر ہے کہ اس کے اندر جمع ہوتے تھے، لوگ جو منتیں مانتے تھے وہ وہاں پر آتی تھیں، ایک طرح سے وہ مرکز تھا ایک مجموعی خزانے کا۔ تو اس شعبے کا نگران تھا جو غرباء اور یتامہ کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، مولانا اصلاحی کا کوٹ ہے کہ جو شخص آخرت کا منکر ہو اس کے اندر اس انفاق کا کوئی محرک سرے سے باقی رہ نہیں جاتا۔ جو شخص آخرت کا منکر ہو اس کے اندر اس انفاق کا کوئی محرک سرے سے باقی رہ ہی نہیں جاتا جو خدا کی خوشنودی اور خالصتاً خدمت خلق اور ہمدردی غرباء کے لیے ہو، یعنی چونکہ وہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے نہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، نہ میرا امتحان ہونا ہے، نہ میری اس معاملے میں کوئی گوشمالی ہونی ہے۔ جب وہ اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اس کی خوشنودی کیا ہے، خدمت خلق کی کیا اہمیت ہے، اس سب سے وہ عاری ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر کچھ خرچ کرتا ہے، یہ اہم جملہ ہے، ایسا شخص اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو اپنی کسی ذاتی غرض یا ریا اور نمائش کے لیے کرتا ہے، یعنی جو شخص بھی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ اگر کبھی کرتا بھی ہے تو وہ اپنے اظہار کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے یا نمائش کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کا پہلو یا آخرت کا پہلو یا خدمت خلق کا پہلو اس کے اصلاً پیش نظر نہیں ہوتا۔ بے غرض فیاضی صرف اسی شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی فیاضی بے غرض ہونا جس میں کوئی غرض نہ پائی جائے، کوئی دنیاوی لالچ نہ پایا جائے۔ بے غرض فیاضی
صرف اسی شخص کے اندر پیدا ہوتی ہے جو آخرت کی جزا و سزا پر صدق دل سے، سچے دل سے ایمان رکھتا ہے۔ تیسرا نوٹ ہے، سو بربادی ہے حرم کے پروہت ان نمازیوں کے لیے۔ یہ حرم کے پروہت جو بریکٹ میں انہوں نے بیان کیا ہے، یہ پوری کی پوری سورہ، یہ پورے کے پورے باب کے اندر یہ بات واضح ہے، جس سے انہوں نے اس چیز کو بریکٹ کے اندر نمایاں کر دیا ہے تاکہ قارئین اس پر واضح ہو سکیں کہ یہ عام نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خاص قریش کے ان سردار نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی آپ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی سنت ابراہیمی کے ایک تسلسل کے طور پر جو قریش کے لوگ ہیں وہ نماز بھی ادا کرتے تھے اور باقی عبادات بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کے اندر، ان عبادات کے اندر انہوں نے آلائشیں اور مختلف اس طرح کی چیزیں، بدعات نوعیت کی چیزیں ایڈ کر دی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ آیت خود بتاتی ہے کہ نماز، ایسا نہیں ہوا کہ نماز یا صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ لے کے آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے باقی ادیان میں بھی نماز موجود تھی، اور دین ابراہیمی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ وہ ایک تاریخی روایت کے طور پر حضرت ابراہیم کے دین کے مشمولات کی حیثیت سے ان کے اندر موجود تھی۔ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے ہیں، اس پر نوٹ دیکھ لیجئے، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے، یعنی اس کے ذمہ دار تھے، اس کے نگہبان تھے، نگران تھے، اور اپنی اس حیثیت کے پیش نظر اپنی مذہبیت کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم رکھتے تھے، چنانچہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے نمازیں بھی ادا کر لیتے تھے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی قائم کردہ سنت کی جو کچھ باقیات رہ گئی تھیں، جو اجزاء باقی رہ گئے تھے، یہ نمازیں اسی کے مطابق ادا کی جاتی تھیں، یعنی ان میں رکوع بھی ہوتا تھا، سجود بھی ہوتا تھا، لیکن بعض جگہوں پر انہوں نے، جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے، تالیاں شامل کر لی تھیں، اور اسی طرح رکعتوں کا بھی اس طریقے سے دھیان نہیں تھا، لیکن رکوع اور سجود جو بنیادی عناصر ہیں، قیام، رکوع اور سجود، یہ اس کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ اپنے اپنے خیال سے یا اپنے اپنے لحاظ سے وہ پڑھتے تھے اپنی روایت کے طور پر، اور اس میں زیادہ تر جو شرک کی آلائشیں ہیں وہ اس کے اندر موجود تھیں۔ 4 نمبر دیکھیے، یہ جو عبادت کی نمائش کرتے اور برتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ وضاحت فرمائی ہے کہ کیوں نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اس میں انہوں نے استاذ امام کا نوٹ لکھا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کا تدبر قرآن سے۔ کیا نوٹ ہے؟ یہاں یہ بھی واضح کیجئے کہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ استاذ گرامی غامدی صاحب جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کرتے کہ ایک بات ان کے استاذ نے زیادہ پریسائز، زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے تو وہ اس کو ریپیٹ کریں، وہ اسی کی کوٹیشن وہاں پر لگا دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جو پہلے محقق نے، پہلے مفسر نے کام کیا ہوا ہے اس کی ایکنالجمنٹ ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ محض ایک اعادہ نہ ہو جائے، اسی کی ایکنالجمنٹ کے طور پر اسی کو بیان کر دیا جائے۔ تو اس لیے آپ کو جا بجا یہ محسوس ہوگا کہ وہ اپنے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کے کوٹیشنز، اقتباسات جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں۔ نماز کی اصل حقیقت اخلاص ہے، اور یہ صرف استاذ گرامی ہی کا معاملہ نہیں ہے، آپ پرانی تفسیریں بھی دیکھیں، یعنی اردو تفسیریں دیکھیں، عربی تفسیریں دیکھیں، اس میں بھی جو سابقہ مفسرین ہیں، سابقہ علماء ہیں، ان کے اقوال جو ہیں وہ جگہ جگہ جا بجا نقل ہوتے ہیں۔ نماز کی اصل حقیقت اخلاص ہے، یعنی وہ صرف یہ یہاں نماز کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، یعنی مولانا اصلاحی نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور چونکہ یہ موقع آ گیا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں ان کے لیے بربادی ہے، تو اس لیے نماز بنیادی عبادت ہے اور ایک طرح سے دین کی اساس ہے۔ اس اعتبار سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ نماز کی اصل حقیقت اخلاص ہے، یعنی خالص ہونا، یعنی وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی اور رضا طلبی کے لیے پڑھی جائے گی،
یعنی اس کا مقصد، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے پڑھی جائے گی، اور اس کے حکم کی بجاوری میں، تعمیل میں، اور اس کی رضا طلبی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے پڑھی جائے گی۔ اس کے سوا یعنی بس صرف اور صرف یہی غرض ہے، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا طلبی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نماز کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی عبادت کے اندر آمیزش ہو گئی ہے، اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی اور غرض اس میں شامل ہو جائے تو نماز بالکل باطل اور اپنے اصل مقصد کے اعتبار سے نہ صرف بے نتیجہ بلکہ نہایت مہلک ہو جاتی ہے۔ مہلک یعنی انتہائی نقصان دہ ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ فائدہ دے آپ کو، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس کو اس پہلو سے دیکھیے کہ 3 افراد ہیں۔ ایک فرد وہ ہے کہ جو اللہ کی توحید پر کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا فرد وہ ہے کہ جو نہ توحید پر کھڑا ہوا ہے نہ شرک پر کھڑا ہوا ہے، ایک مجرد جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو شرک کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ خود یہ اندازہ کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اس میں بدترین انسان کون ہوگا؟ بدترین انسان وہ ہوگا، یعنی وہ نہیں ہوگا، اس کی نسبت بہتر ہوگا جو مجرد جگہ پر کھڑا ہوا ہے، لیکن جو مشرکانہ جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ ایک ایسے انسان سے جو لا مذہبیت کی جگہ پر کھڑا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کو اس طریقے سے اس کے اندر اترا نہیں ہوا، یا تسلیم نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کا اس کو ادراک نہیں ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ شریک کرنا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی اللہ کو نہ ماننا ایک جرم ہے، اور اللہ کو مان کر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ سو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں۔ اس میں نوٹ میں پڑھ رہا تھا، ان لوگوں کی نمازیں، اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ یہ کیسے بات ہے جو انہوں نے پیچھے بیان کی ہے کہ کیسے ان کی نمازیں باطل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی نمازیں اول تو ان کے فساد عقیدہ کے سبب سے اخلاص سے محروم تھیں۔ فساد عقیدہ کہتے ہیں، یعنی بعض اوقات آپ کے فساد کہتے ہیں مرض کو، خرابی کو، تو بعض اوقات یہ خرابی یا یہ مرض جو ہے وہ آپ کے جسم کو لاحق ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے نظریات کو لاحق ہوتا ہے۔ تو جب عقائد کو لاحق ہوتا ہے تو اس کے لیے فساد عقیدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ توحید ایک عقیدہ ہے اور شرک بھی ایک عقیدہ ہے، تو توحید کے ساتھ اگر کوئی آمیزش کی جائے گی تو وہ نظری آمیزش ہوگی، یعنی اس کا اظہار تو عمل میں آ جائے گا، لیکن در حقیقت پہلے وہ نظری طور پر یا ایک طرح سے نظریاتی طور پر اسٹیبلش ہوگی، ایک نظریے کے طور پر یا تصور کے طور پر اسٹیبلش ہوگی، تھاٹ کے طور پر اسٹیبلش ہوگی، اور اس کے بعد وہ عمل میں ڈھلے گی۔ تو اس لیے تو ان کے فساد عقیدہ کے سبب سے اخلاص سے محروم تھیں، یعنی ان کی نمازیں تو پہلے ہی اس اخلاص سے محروم تھیں۔ ثانیاً، یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی، ثانیاً وہ پڑھتے بھی محض دکھاوے ہی کے لیے تھے۔ اول تو اس کے اندر وہ شرک پایا جاتا تھا، اور ان کے نظریات ہی چونکہ باطل تھے، مشرکانہ نظریات تھے، اس لیے وہ نمازیں بھی جو ادا کرتے تھے ان نمازوں کے اندر بھی یعنی نفسیاتی طور پر، نظریاتی طور پر شرک کی آمیزش تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی یعنی محض اس لیے نہیں ان نمازوں کو پڑھتے تھے کہ چلیں ان کا پروردگار راضی ہوگا یا ان کے بت راضی ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ ان ریا کو، ریاکاری کو اور دنیاوی اغراض کو بھی اس کے اندر انہوں نے شامل کر لیا تھا۔ محض دکھاوے ہی کے لیے تھے تاکہ ان کے عوام ان کو مذہبی سمجھیں۔ یہ فساد، یہ بیماری ہر قوم کے اندر اور ہر زمانے میں موجود رہتی ہے کہ ایک حقیقی مذہبیت ہوتی ہے اور ایک مذہبیت کا لبادہ ہوتا ہے جو لوگوں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ اس لبادے کی وجہ سے، چونکہ اس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو جب حاصل ہوتی ہیں، ان کے لیے مسندیں خاص کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جب ان کو حاصل ہوتی ہیں تو اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔
تو اس کے لیے پھر ان کو وہ لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے مذہبیت کا، کیونکہ اگر وہ لبادہ نہیں اوڑھیں گے تو لوگ ان کو وہ رسپیکٹ، وہ پوزیشن نہیں دیں گے۔ تو ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لبادے اوڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی بات کو تسلیم کریں، مانیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لبادہ حقیقی نہیں ہوتا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح کی نماز ظاہر ہے کہ محض ایکٹنگ ہوتی ہے، جس کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ جس طرح کسی ڈرامے میں مجنوں کا پارٹ ادا کر دینے سے کوئی مجنوں نہیں بن جاتا، یعنی کسی کھیل میں، ڈرامے میں، فلم میں کسی شخص کو عاشق کا یا مجنوں کا رول دیا گیا ہے تو اس سے وہ مجنوں نہیں بن جاتا۔ اسی طرح اس قسم کے لوگ مسجد میں آ جانے اور رکوع و سجود اور قیام و قعود کی نمائش، قیام جو کھڑے میں ہوتے ہیں اور قعود جو آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں، قیام و قعود کی نمائش کر دینے سے نمازی نہیں بن جاتے۔ یعنی ان عوامل سے یا ان حرکات و سکنات سے یا ان اعمال کی وجہ سے جو آپ نماز میں ادا کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو اس کی حیثیت محض ریا کی ہے، اس سے آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور تمثیل میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی کھیل دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک کردار ہوتا ہے جس کا کام محض اداکاری کرنا ہوتا ہے، تو وہ حقیقی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی حقیقی نمازی نہیں ہوتے۔ تو اس ساری چیز کو ہمیں اپنے اوپر بھی قیاس کر لینا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان میں کون کون سے عوامل خارج کے ہیں جو اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کی خست بھی اس بات کی دلیل تھی۔ خست کہتے ہیں کمینگی، پستی، یعنی بالکل انسان ایک رذالت کی جگہ پر، پستی کی جگہ پر، انتہائی گھٹیا جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کی خست بھی اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی نمازیں بالکل بے روح اور بے جان ہیں۔ نماز کی اصل روح اپنے رب کی شکر گزاری ہے۔ جو بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، اسی لیے اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا ہے، جو بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، جو بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کا ادراک ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے، مجھے جسمانی انعامات سے نوازا ہے، عقلی انعامات سے نوازا ہے، ماحول کے حالات کے انعامات سے نوازا ہے، دولت دی ہے، جاہ و حشمت دی ہے، اور بے شمار چیزیں دی ہیں۔ جو بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، وہ خسیس و لئیم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں کا ادراک رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار انسان ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ میرا استحقاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام کے طور پر، اپنی خاص کرم نوازی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور اسی میں سے اگر میں کچھ حصہ دوسروں کو دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا حق کوئی دے دیا، یہ خدا ہی کی چیز تھی اور خدا ہی کے نام پر میں نے کسی اور کو دے دی ہے۔ تو وہ خسیس اور لئیم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کنجوس اور اسی طرح خست والا، بالکل جو بالکل نیچے پر کھڑا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد نہ کرنے والا انسان ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فیاض اور کریم ہوتا ہے، دوسروں پر مہربان ہوتا ہے، فیاضی کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل کھلا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اور دل بند نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی سوالی اس کے سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی مانگنے والا اس کے سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت مند، حاجت مند اس کے سامنے آتا ہے، تو وہ سراپا بے تاب ہو کر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اپنے پاس جو کچھ اثاثہ موجود ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر، وہ چونکہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اس کی تھاٹ میں، اس کے ادراک میں، اس کے فکر میں، تو اس لیے وہ بے دریغ پوری بے تابی کے ساتھ اس کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا اور اس کو ان کا حق سمجھتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی اس کو ان کا حق سمجھتا ہے، اور بلکہ ان کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نعمت کو یا اس نیکی کو کمانے کا اس انسان نے مجھے موقع دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیکی کر کے یا کسی کے لیے کچھ مدد کر کے وہ ایک احسان مندی کے جذبے میں یا ایک فخر کے جذبے میں سرشار ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کا حق سمجھتا ہے اور اس حیثیت سے وہ ان کو دیتا ہے۔
اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب میرے رب نے مجھے بخشا ہے تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس میں ان لوگوں کو شریک کروں جو اس سے محروم ہیں، اور یہ جذبہ اس پر اس قدر غالب ہوتا ہے کہ بسا اوقات، یعنی یہ دیکھیے یہ جذبہ اس پر اس قدر غالب ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسروں کی مدد کرنے میں لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے۔ یعنی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک جب میں نے اپنی ضرورتوں کو کنٹرول کر کے، اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے کسی سوالی کی، کسی ضرورت مند کی، کسی آنے والے کی مدد کی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک سرشاری، ایک لذت، ایک اپنے خدا کے ساتھ تعلق کا احساس گہرائی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اقتباس سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس پہلو سے اگر کوئی سوال ہوگا تو ہم نشست کے اختتام پر اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے اے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اس کے لیے قربانی کرنا، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ اس میں جو مانوس الفاظ میں ہے، صلی وہی لفظ ہے جو صلاۃ میں استعمال ہوتا ہے، وہی فعل ہے نماز پڑھنے کے مفہوم میں۔ کوثر اس کو آپ کی زبان میں استعمال کیا تو جاتا ہے، لیکن یہ اس کا مفہوم اس طریقے سے واضح نہیں ہوتا۔ تو رب کا لفظ ہے، ونہر یعنی قربانی کرنے کے معنوں میں، اس سے آپ واقف ہیں، اور باقی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو زیادہ آپ سے مانوس ہو۔ خیر کثیر کہتے ہیں، مشکل الفاظ دیکھ لیجئے، خیر کثیر کہتے ہیں، کثیر کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی اضافے کو، زیادہ ہونے کو، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، انعامات کو، بہتریوں کو، خوبیوں کو۔ بیت عتیق، عتیق کہتے ہیں پرانے کو، بیت کہتے ہیں گھر کو، یعنی پرانا گھر۔ یہ خاص طور پر بیت اللہ کے لیے یہ اصطلاح یا یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور جو مکہ کے لوگ ہیں عربی زبان کے اندر اس کو بیت عتیق کے نام سے بھی موسوم کر دیتے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، تو ایک قدامت کے لحاظ سے اس کی خاص اہمیت ہے۔ اور اس میں جڑ کٹا کہتے ہیں، یعنی ایک مثال کے طور پر ایک پیڑ ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے جس کی جڑ کٹ جاتی ہے، تو جب جڑ کٹ جاتی ہے تو وہ گر جاتا ہے تو وہ چند دنوں کے اندر خشک ہو کر سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، ورنہ تو وہ اس سے پہلے جب وہ جڑوں پر کھڑا ہوتا ہے تو لہلہا رہا ہوتا ہے، اور جب جیسے اس کے پھل بھی آ رہے ہوتے ہیں، پھول بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی جڑ کٹ جاتی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہوتا ہے، اور اس کا کوئی نام لیوا، اسی سے پھر یہ یعنی ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا، یعنی جو تمہارا دشمن ہے۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے اے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اس کے لیے قربانی کرنا، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ 5 نمبر، ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے، لفظ کوثر پر یہ نوٹ ہے۔ تو لفظ کو اس میں علماء کے مابین کچھ اختلاف ہے، اور یہ جو استاد گرامی کا موقف ہے یہ منفرد موقف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا مختلف موقف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اصل میں لفظ الکوثر آیا ہے۔
فصل لربک ونحر کے جملے میں آگے اس کا حق بیان ہوا ہے، یعنی لفظ کا جو حق ہے یا اس لفظ کے جو حقیقت ہے وہ آگے بیان ہوئی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اس سے بیت الحرام مراد ہے، یعنی کہاں کس سے واضح ہے؟ فصل لربک ونحر سے واضح ہے کہ اس سے کوثر سے کیا مراد ہے، یعنی اگلے جملے نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اس جملے نے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے، دلیل وہ اگلے جملے سے دے رہے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ اس سے بیت الحرام مراد ہے، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں عبادات یعنی نماز اور قربانی، یہ دونوں عبادات اپنی پوری شان کے ساتھ اسی میں جمع ہوئی ہیں، یعنی بیت اللہ ہی وہ جگہ ہے جس کے اندر یہ دونوں عبادات یعنی نماز بھی، اس وقت بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ جو ایک تو بیت اللہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ اس بیت کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پوری دنیا کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی اسی کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کا، سجود کا، قیام کا، رکوع کا مرکز ہے وہ مرکز ہے بیت اللہ، اور اسی طرح قربانی بھی اصل میں اسی کے اندر دی جاتی ہے، اسی کے ریفرنس سے دی جاتی ہے، وہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ ہوا ہے اسی کے سراؤنڈنگ میں، اور اسی کی بیس پر وہ سارا سلسلہ جو آگے قربانی کا ہے وہ ایک سنت کے طور پر آگے چلا ہے، لیکن قربانی جو بحیثیت مجموعی ایک عبادت ہے وہ بھی خاص ہے اسی کے ساتھ، یعنی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے بھی وہ قربانی کا اور نماز کا مرکز یہی تھا، یعنی قربانی بھی اسی جگہ پر لوگ آ کر کرتے تھے اور نماز کو بھی اسی کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سے واضح ہے کہ اس سے بیت الحرام مراد ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عبادات پوری شان کے ساتھ اسی میں جمع ہوئی ہیں۔ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیے تو یہی معبد ہے، یعنی عبادت گاہ ہے جو ہر صاحب ایمان کے لیے خیر کثیر کا خزانہ اور دنیا میں اس کوثر کا مجاز ہے جس کی حقیقت قیامت کے دن ایک نہر کی صورت میں سامنے آئے گی۔ یہ کوثر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا جائے گا، اس کا ذکر متعدد روایتوں میں ہوا ہے۔ تو اس کو اس آگے جو انہوں نے امام حمید الدین فراہی کا نوٹ لکھا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ اب لفظ کوثر استعمال ہوا ہے، کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، آپ کوثر بول لیں یا خیر کثیر بول لیں، ان دونوں سے مفہوم متعین نہیں ہوتا، یعنی جب ہم یہ کہیں کہ خیر کثیر بڑا زیادہ خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اب وہ بڑا زیادہ خیر کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اس کا اطلاق تو کسی چیز پر کیا جائے گا نا، کہ جو خیر کثیر ہے وہ کیا چیز ہے، کیا وہ حیات ہے، کیا وہ سلطنت ہے، کیا وہ امت کا آگے بڑھنا ہے، کیا وہ قرآن مجید ہے، کیا وہ کیا چیز ہے جس کے لیے خیر کثیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں علماء کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ اس کا مصداق کیا ہے، اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے۔ تو اس میں جو عام طور پر رائے پائی جاتی ہے کہ اس کو عموم میں لیا جاتا ہے، یعنی عموم کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خیر کی نوعیت کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں تو وہ اس سے وہ مراد ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، یعنی متعدد علماء کی یہ رائے ہے۔ دوسری جو رائے ہے وہ روایتوں کی بنیاد پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن یا جنت کے اندر جو کوثر عطا فرمائی جائے گی، یعنی اس کے لیے حوض کوثر کی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے اور جو نہر کوثر کی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے، تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو قیامت میں یا جنت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اس سے مراد ہیں۔ دو آپشن ہو گئے، یعنی ایک آپشن یہ ہے، علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کا تمام خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس میں یہ بیت اللہ بھی موجود ہے، اس میں لوگوں کو آپ کی دعوت کی مقبولیت بھی ہے، اس میں آپ کی امت کا آگے بڑھنا بھی ہے، اسی طرح اس میں آپ کی نے جو دعوت دی اس کی کامیابی بھی ہے، اور اس قرآن مجید میں بھی ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ایک
بعض علماء کے نزدیک صرف قرآن مجید بھی ہے۔ تو ایک موقف یہ ہو گیا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد جو روایتوں کے اندر نہر کوثر کا ذکر ہوا ہے یا قیامت کے حوالے سے حوض کوثر کا ذکر حدیثوں کے اندر ہوا ہے، تو اس سے وہ مراد ہے۔ دو آپشن ہو گئے۔ تیسرا آپشن جو ہے وہ ہے مولانا حمید الدین فراہی کی رائے۔ وہ ان کی رائے یہ ہے، مولانا حمید الدین فراہی کون ہیں؟ یہ مولانا امین احسن اصلاحی کے استاد ہیں، یعنی مولانا امین احسن اصلاحی غامدی صاحب کے استاد ہیں اور حمید الدین فراہی ان کے استاد ہیں۔ ان کی یہ تحقیق ہے یا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس سے مراد بیت اللہ ہے اصلاً، اور مجازاً باقی چیزیں مراد ہیں۔ تو گویا کہ اس تفسیر کے اندر وہ جو دوسری تفسیریں میں نے پہلے ذکر کی ہیں وہ دونوں اس کے اندر مرج ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے تفسیر ایک طریقے سے ایسے کی ہے کہ اصلاً تو یہ اسی کے لیے آیا ہے، یعنی بیت الحرام کے لیے آیا ہے یہ لفظ، لیکن نتیجے کے لحاظ سے، یعنی لفظی لحاظ سے اس کے لیے آیا ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے وہ خیر کثیر کا باعث بھی بنا ہے، جو ایک عموم کا خیر کثیر ہے، اور اس کی ایک تمثیل آخرت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، جس کو آگے انہوں نے واضح بھی کیا ہے۔ تو وہ عطا ہوگی تو وہ بھی اس کا ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ وہ بیت اللہ کا قیامت کا یا جنت کا ورژن ہے، یا اس کی پریزنٹیشن ہے جو دنیا میں بیت اللہ کی صورت میں ہے اور آخرت میں کوثر کی صورت میں ہے۔ تو یہ مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر ہے، اسی کو مولانا اصلاحی نے قبول کیا ہے اور اسی کو استاذ غامدی صاحب نے قبول کیا ہے۔ تو یہ پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پھر میں اب جملہ پڑھتا ہوں اس پس منظر کے اندر۔ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیے، اور اس کی دلیل کیا دی ہے؟ دلیل وہی فصل لربک وانحر، یہ دلیل ہے۔ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیے تو یہی معبد ہے جو ہر صاحب ایمان، یعنی یہی عبادت گاہ ہے جو ہر صاحب ایمان کے لیے خیر کثیر کا خزانہ اور دنیا میں اس کوثر کا مجاز ہے۔ مجاز کہتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس کی کسی دوسری صورت میں ہمیں اس کے سامنے لے آیا جاتا ہے، جو اس کی حقیقت نہیں ہوتی، اس کا ایک ظاہری پرتو ہوتا ہے۔ تو دنیا میں یعنی حقیقت تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت تو وہی کوثر ہے جو ابدی زندگی میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو اور باقی انسانوں کو عطا ہوگی۔ تو وہ اصل چیز تو وہی ہے، لیکن اس کا ایک مجازی، اس کا ایک پرتو، اس کی ایک دنیاوی شکل وہ بیت الحرام ہے۔ اس کوثر کا مجاز ہے جس کی حقیقت قیامت کے دن ایک نہر کی صورت میں سامنے آئے گی۔ یہ کوثر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا جائے گا۔ اس کا ذکر متعدد روایتوں میں ہوا ہے۔ یہاں یہ بھی چیز موجود ہے کہ ایک حوض کوثر کا ذکر ہے جو قیامت کے موقع پر سامنے آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور جس میں مسلمانوں کو یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو پیاس بجھانے کا موقع دیا جائے گا۔ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک کوثر وہ ہے جو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا اور جنت کے اندر وہ موجود ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی کوثر کی، یعنی اصل میں وہ ایک ہی ہے جو پہلے قیامت کے موقع پر ظاہر ہوگا اور بعد میں جنت میں ظاہر ہوگا۔ تو اصل میں ایک ہی ہے، بظاہر یہی بات صحیح لگتی ہے، لیکن یہ آراء بھی موجود ہیں کہ قیامت والا جو کوثر ہے وہ اور ہے اور جنت والا جو کوثر ہے وہ اور ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تکنیکی بات آپ کے سامنے آ گئی، لیکن معلومات کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس تفسیر میں مفسر کی رائے کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کی ضرورت تھی۔ امام حمید الدین فراہی لکھتے ہیں، معراج میں جو نہر کوثر آنس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرائی گئی تھی، اس کی صفات پر جو شخص بھی غور کرے گا اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ نہر کوثر در حقیقت کعبہ اور اس کے ماحول کی روحانی مثال ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ نظر، یہ ان کی تفسیر نظام القرآن ہے، اس میں سے یہ کوٹیشن لیا گیا ہے۔
امام حمید الدین فراہی کی تفسیر سے۔ تو اچھا، اس میں آپ کو سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ معراج میں جو نہر کوثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرائی گئی تھی وہ کیا واقعہ تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا معاملہ ہوا، اس میں بھی جو مفسر استاذ غامدی صاحب کی رائے ہے وہ عام رائے سے مختلف ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ اس بات کو پوری طرح سمجھنا ہضم کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ موقع ہوتے ہیں کہ جب پورے فکر کو یا پوری بات کی کسی چیز کو جب وہ پوری طرح اگر ہم اس کو الگ سے بھی زیر بحث لا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے موقعوں پر جب ان کا حوالہ دیا جائے تو اجمالاً مختصر طور پر وہ واضح ہو جانا چاہیے۔ تو معراج میں کے حوالے سے دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت پر تو کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جسمانی تھا، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ روحانی تھا۔ یعنی واقعہ تو ہوا ہے لیکن وہ واقعہ کیا جسم کے ساتھ ہوا تھا یا روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا تھا اس واقعے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے جایا گیا اپنے مکہ سے مسجد اقصی تک، اور اسی وقت یا اس کے بعد متصل ساتھ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ کو جنت دکھائی گئی، جہاں آپ کو دوزخ دکھایا گیا۔ یعنی اسی طرح آپ کو انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں، مختلف آسمانوں پر آپ گئے ہیں اور وہاں کی آپ نے سیر کی ہے، مشاہدہ کرایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ میری جو آپ پر رحمت بھی تھی، اور اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ جس طرح مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں دنیا کے سے جو ماورا حقائق ہیں ان کو بتانے کے لیے اسی نوعیت کا وہ واقعہ تھا۔ لیکن واقعہ وہ حقیقی تھا، لیکن وہ پیش کیسے آیا؟ پیش آیا کیا اس کے طور پر آیا، جسمانی طور پر آیا یا روحانی طور پر آیا؟ تو استاذ غامدی صاحب کی یہ رائے ہے کہ وہ روحانی طور پر پیش آیا تھا، یعنی رویا کی صورت میں آیا تھا۔ رویا کا لفظی مطلب تو خواب ہے، لیکن جو انبیاء کے لیے رویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بھیجتے ہیں یا ان کو دکھاتے ہیں، وہ اس طرح کا خواب نہیں ہوتا جیسا مجھے آپ کو آتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے اصل میں۔ یعنی ایک حقیقی واقعہ، مثال کے طور پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کے جایا گیا، تو آپ تو اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے مسجد اقصی، تو آپ اس سفر کی ایک ایک چیز سے واقف تھے۔ بعد میں جب آپ سے کفار نے سوال کیے ہیں تو آپ نے مسجد اقصی کے اندرون کی بیرون کی ایک ایک چیز، اس کی محرابوں کے بارے میں، اس کے فرش کے بارے میں، اس کی جو بھی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ ایگزیکٹلی آپ نے بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی دکھایا جو حقیقت میں موجود تھا۔ تو اس لیے وہ بالکل حقیقی چیز ہے۔ یعنی جو انبیاء کے رویا ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے وہی ہوتے ہیں، وہ بالکل حقیقی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات اسی رویا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایات بھی دیتے ہیں، آپ کو احکامات بھی جاری کرتے ہیں، اور اسی طرح باقی جو دوسری چیزیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی اعضاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہوتے ہیں، وہ آنکھ ہے یا باقی چیزیں ہیں، وہ اتنی وسعت نہیں رکھتے ہوتے جتنی وسعت انسان کا روحانی وجود رکھتا ہوتا ہے۔ یعنی وہ روحانی طور پر جو چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، جو وسعتیں دکھائی جا سکتی ہیں، وہ بعض اوقات جسمانی انسان کے اعضاء ہیں ان کے اندر چونکہ محدودیت ہوتی ہے، لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اس حد تک نہیں جا سکتے یا وہ سپیڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا معراج کے موقع پر، وہ رویا کا طریقہ اختیار کیا۔ اور یہ کوئی غامدی صاحب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے رویا۔ قرآن مجید ہی نے اس واقعے کے لیے رویا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آپ کو روحانی طور پر یہ واقعہ، اس واقعے سے آپ کو گزارا گیا۔ اچھا، وہاں جب آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو اس کی بعض تفصیلات روایتوں کے اندر، احادیث کے اندر ظاہر ہے کہ آپ سفر سے واپس آئے تو آپ نے اپنے اصحاب کو، لوگوں کو جو چیزیں بتائیں، ان میں روایتوں کے اندر اس میں کچھ
फ़र्ق بھی ہے بعض روایتوں کے اندر۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سے سن کر لوگ اپنے الفاظ میں کوئی بات بیان کریں گے اور ایک آدمی بیان کرے گا، کچھ کو کچھ چیز یاد رہ گئی، کچھ کو دوسری چیز یاد رہ گئی، تو اس میں کمی یا اضافہ یا اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزیں تو موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان ساری روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کوثر بھی دکھائی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ کوثر آپ کو جنت میں عطا کی جائے گی۔ اس میں یعنی اس پس منظر کو جاننے کے بعد اب آپ اس اگلے حصے کو پڑھیے۔ اس کے متعلق مختلف طریقوں سے جو روایات مروی ہیں، طریقے کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور روایت جب حدیث آپ کے پاس آتی ہے تو وہ مختلف راستوں سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت معاذ بھی موجود تھے، تینوں نے وہ بات سنی اور آگے اپنے طور پر بیان کی۔ تو جب حضرت ابو بکر نے بیان کی اور انہوں نے اپنے آگے کسی پرسن کو بیان کی، اس نے پھر آگے کسی شخص کو بیان کی، تو وہ ایک طریقہ بن گیا، ایک راستہ بن گیا۔ اسی طرح دوسرا راستہ وہ بن گیا جو آگے جا کر حضرت معاذ پر پہنچتا تھا، تیسرا راستہ وہ بن گیا جو آگے جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا تھا۔ تو طریق کا لفظ یا طریقے کا لفظ جب ہم حدیث کی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ طریقہ، وہ راستہ جس سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس کے متعلق مختلف طریقوں سے یعنی مختلف طریقوں سے جو روایات مروی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، روایت ہوئی ہیں، ان کی مشترک حقیقت یہ ہے کہ کوثر ایک نہر ہے۔ یہ بھی واضح رکھیے کہ جب چونکہ ایک ہی مجلس کی گئی باتیں جب مختلف لوگوں نے سنی اور آگے مختلف لوگوں سے بیان کی اور اس کے نتیجے میں مختلف ایک طرح سے ورژن سامنے آ گئے، مختلف اقوال سامنے آ گئے، تو پھر اس میں صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان تمام کو جمع کر لیا جائے اور تمام کو جمع کر کے اس سے ایک مجموعی مفہوم اخذ کیا جائے۔ تو یہی محدثین طریقہ اختیار کرتے ہیں اور یہی استاد گرامی کا طریقہ ہے کہ پھر وہ بحیثیت مجموعی اس سے ایک مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ ان کی مشترک حقیقت یہ ہے کہ کوثر ایک نہر ہے، یعنی اس سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ کوثر ایک نہر ہے، اس کے کناروں پر مجوف موتیوں کے محل ہیں۔ اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، نظر انداز یعنی اس میں حصہ جو پڑھنے والا ہوں بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے امید ہے، لیکن چونکہ ہم ریڈنگ کے لیے بیٹھے ہیں تو اس لیے اگر کچھ تھوڑے سے اس میں مشکل الفاظ آئیں تو ان کو آپ غور سے سن لیجئے گا، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ بھی قائم رہے گا کہ ہم لفظاً اس چیز کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے کناروں پر یعنی جو کوثر کی نہر ہے جو آپ کو دکھائی گئی اور جو جنت میں موجود ہے، اس کے کناروں پر مجوف موتیوں کے محل ہیں۔ مجوف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جوف کہتے ہیں خلا کو، اور مجوف کہتے ہیں کہ یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اندر خلا ہو۔ مثال کے طور پر فٹ بال جو ہے، بال جو ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے تو اس کو ہم مجوف کہیں گے۔ تو اسی طرح موتی جو اندر سے خالی ہیں ان کو وہ اپنی خوبصورتی میں اور اپنی ایک طرح سے ان کے اوپر جب کوئی شعاع پڑتی ہے، جب کوئی اس طرح، تو وہ زیادہ چمکدار ہوتے ہیں۔ تو کناروں پر مجوف موتیوں کے محل ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان روایتوں سے لی گئی باتیں ہیں جو یہاں وہ بیان کر رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یعنی اپنے رویا میں معراج کے موقع پر جو آپ نے دیکھی اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ کناروں یہ تھوڑا سا اس میں یہ بھی واضح کر لیجئے کہ اسراء و معراج ہم اکٹھا استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو ہم معنی استعمال کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسراء کا واقعہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں یا یہاں سے براہ راست گئے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے واپس آ کر دوسرے موقع پر گئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں سے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا واقعہ ہے آسمانوں کی طرف جانے کا، اس کو معراج کہتے ہیں، جو مسجد اقصیٰ تک جانے کا واقعہ ہے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ تو آگے جو میں تفصیل اس کی کر رہا تھا، اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد کی ہے۔
یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. یاقوت ایک سرخ پتھر کا نام ہے جو بہت قیمتی ہر زمانے میں رہا ہے. مرجان بھی اصل میں ایک یاقوت تو پہاڑوں سے یا زمین سے نکلنے والا پتھر ہے. مرجان وہ جو ہے وہ بھی پتھر ہی کی ایک نوعیت ہے جس کو آپ جو گھونگا سمندر سے نکلتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا زمین یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، وہ ایک خاص طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے، پھر خشکی اختیار کرتا ہے اور اسی کی کسی رطوبت سے یہ مرجان بنتا ہے جو سرخ رنگ کا یا بعض اور رنگوں کا بھی ہوتا ہے. زبرجد بھی ایک خاص رنگ کا پتھر ہے، غالباً سبز رنگ کا. تو یہ جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں موجود تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی زمین جو ہے، کوثر کی جو زمین ہے، وہ یاقوت و مرجان اور زبرجد کی ہے. یعنی بے انتہا خوبصورت ہے. اس میں ظروف ہیں جو آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. ظروف یعنی اس میں برتن جو کچھ بھی رکھے ہوئے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. مشک کہتے ہیں وہ ایک خاص نوعیت کی خوشبو ہوتی ہے جس کے لیے کستوری کا لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، جو ہرن کی ناف میں سے نکلتی ہے. وہ ایک خاص طرح کی خوشبو ہوتی ہے اور دور دور تک پھیل جاتی ہے، تو اس لیے اس کی شہرت بھی ہے. اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس پر چڑیاں اترتی ہیں جن کی گردنیں قربانی کے جانوروں کی طرح ہیں. تو یہ روایات کے میں سے کچھ حصہ لے کے اس چیز کو انہوں نے ایک عکس کے طور پر بیان کر دیا، جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا معراج کے موقع پر مشاہدہ کیا اور اس کو بیان فرمایا اپنے اصحاب کو، اور انہوں نے آگے اس کو منتقل کیا. احمد صاحب یہ فرمائیے گا اگر آپ موجود ہیں تو، کہ وقت کا مجھے اندازہ نہیں. جی یہ تقریباً اس وقت 1 گھنٹہ اور 2 منٹ ہوئے. اچھا 1 گھنٹے سے اوپر چلا گیا ہے تو اب اس کو مکمل کر لیں میرا. نہیں ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو. اب ایک لمحہ توقف کر کے کعبہ اور اس کے ماحول کے مشاہدات پر غور کرو. پہلے انہوں نے روایات بتا دیں. یہ تھوڑا سا علمی اور ٹیکنیکل سی چیز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن علم کی دنیا میں اس طرح کی چیزوں کو جب تک آپ محض کوثر کا لفظ سن لیں، محض بیت اللہ کا لفظ سن لیں، جب تک آپ اس کو، اس کی حقائق کو یا اس کا جو پس منظر ہے یا جو اس کی حقیقتیں ہیں ان کو نہیں جان لیتے تو محض الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کی زبان پر موجود ہوتے ہیں. ان الفاظ، وہ الفاظ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں پوری طرح اترے نہیں ہوتے. جب اترے نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں اگر آپ جنت میں گئے تو آپ کو کوثر کا نظارہ ملے گا یا کوثر سے پانی پینے کا موقع ملے گا، تو یہ کہے تو اس کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کو اس کی حقیقت کا آپ کو ادراک نہیں ہے. اب ایک لمحہ، اب یہ دیکھیے کہ انہی روایتوں کو مولانا فراہی نے منطبق کیا ہے، منسلک کیا ہے کس کے ساتھ؟ بیت اللہ کے ساتھ. کیسے؟ یعنی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ اصل میں بیت اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں اپنی بعض دوسرے مظاہر کے ساتھ. کیسے؟ اب ایک لمحہ توقف کر کے رک کے، ٹھہر کے، توقف کر کے کعبہ اور اس کے ماحول کے مشاہدات پر غور کرو. جب تمام اکناف عالم سے جانثاران توحید کے قافلے، اکناف عالم یعنی تمام اطراف سے، تمام جانب سے، دنیا کے تمام کناروں سے جانثاران توحید یعنی توحید پر، اللہ کی توحید کے نام پر اپنی جان دینے والے لوگوں کے قافلے عشق و محبت الہی کی پیاس بجھانے کے لیے، یعنی کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ ایک نہر ہے جس سے پیاس بجھانی ہے. کون سی پیاس؟ پانی کی نہیں بلکہ عشق و محبت کی پیاس بجھانے کے لیے اس چشمہ خیر و برکت کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے انہوں نے، جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی ہم اپنی زبان میں بھی دوسری زبانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے تو محبت کا چشمہ ابل رہا ہے. تو محبت کا چشمہ ابل رہا ہے، چشمہ تو پانی کا ابل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تعبیر ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو محبت کی، عشق کی،
इन चीज़ों के लिए नहर का या चश्मे का या आब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी को उन्होंने एक तमसील की सूरत में, जो उनकी तहकीक ये है कि ये असल में वही हौज़ कौसर है, वही नहर कौसर है जो क़यामत में मिलनी है। और क़यामत में मिलने वाली नहर कौसर की जो खसूसियात हैं वो अल्लाह ताला ने दिखा दी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौका पर, और हदीसों के ज़रिए से वो हम तक पहुँच गई हैं। अब उनको सामने रखिए उन तफसीलात को, और अब गौर कीजिए बैतुल्ला पर, तो कैसे वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं कि ये बैतुल्ला ही है। अब एक लम्हा तवक्कुफ़ करके काबा और उसके माहौल के मुशाहिदात पर गौर करो। जब तमाम अकनाफ़ आलम से जानिसारान तौहीद के काफ़िले इश्क़ व मोहब्बत इलाही की प्यास बुझाने के लिए इस चश्माए खैर व बरकत के पास इकट्ठे होते हैं। आप में से जो जिनको मौका मिला है, ये सआदत हासिल हुई है जाने की, तो उनको अंदाज़ा होगा कि जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या प्यास है परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की, जो वहाँ जाकर बुझती है वो दुनिया में किसी और जगह पर नहीं बुझती। यानी वो सारी ज़िंदगी इंसान गुजार दे, उसका इदराक ही नहीं कर सकता जो बैतुल्ला के सामने खड़े होकर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की जो प्यास है वो वहाँ पर बुझती है। तो ये जो वहाँ गए हैं उनको इसका पूरी तरह अंदाज़ा होगा। क्या उनके एहसास रूहानी में इस मुक़द्दस वादी के संग रेज़े, यानी हैं तो वो संग रेज़े, लेकिन हमारे लिए उनकी क्या हैसियत होती है? हमारे लिए वो याकूत से ज़्यादा बढ़कर होते हैं, ज़मुरद से ज़्यादा पुरजमाल होते हैं। तो उस रूहानी एहसास की बुनियाद पर, यानी जिस एहसास में हम खड़े हुए हैं, उस एहसास में उसके ज़र्रे, और इसी वजह से लोग वहाँ की मिट्टी उठाकर लाते हैं, उसको चूमते हैं, उसको खाते हैं। तो ये यानी उसका एक अकीदत का, मोहब्बत का इजहार है। क्या उनके एहसास रूहानी में इस मुक़द्दस वादी के संगरेज़े याकूत व ज़ुमर्रद से ज़्यादा पुरजमाल, इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, और इसके इर्द गिर्द हुज्जाज के खैमे मुजव्वफ़ मोतियों के कुब्बों से ज़्यादा हसीन व ख़ूबसूरत नहीं हैं? जुमले को मैं तोड़ देता हूँ ताकि आपको इसका मफ़हूम पूरा वाज़ेह हो जाए। क्या उनके एहसास रूहानी में इस मुक़द्दस वादी के संगरेज़े याकूत व ज़ुमर्रद से ज़्यादा पुरजमाल नहीं हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? यानी मेरे लिए, आपके लिए एक तरफ संगरेज़ा हो मक्के की उस ज़मीन का, एक तरफ संगरेज़ा हो या एक तरफ टुकड़ा हो उस ज़मीन का, और एक तरफ हमारे लिए कोई मोती का टुकड़ा हो, एक तरफ हमारे लिए सोने का, ज़मुर्रद का, याकूत का टुकड़ा हो, तो मेरे लिए, आपके लिए ज़्यादा बाबरकत वही होगा परवरदिगार ने जहाँ पर अपना घर बनाया है। हमारे लिए ज़्यादा रूहानी लिहाज से वही अहमियत का हामिल होगा। तो ऐसा ही है, वाक़अतन ऐसा ही है। दूसरी बात है कि इसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, और तो क्या हमारे लिए उस मिट्टी से उठने वाली जो खुशबू है, जो फ़िज़ा के अंदर वो रची बसी है, वो हम उसको तरजीह देते हैं, मुश्क से बेहतर उसको अपने लिए समझते हैं, उसकी फ़िज़ा में, उसकी खुशबू में अपने एहसास को डेवलप करते हैं या महसूस करते हैं कि हम इसके अंदर ज़्यादा ज़िंदगी, ज़्यादा फ़रहत महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा खुशबूदार। और इसके इर्द गिर्द हुज्जाज के खैमे, यानी जो इर्द गिर्द हुज्जाज के खैमे हैं, वो उसको उन्होंने मुमस्सल कर दिया है मुजव्वफ़ मोतियों से, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो उसके किनारे हैं, उसके किनारों पर मुजव्वफ़ मोती जो हैं वो जड़े हुए होंगे। तो उसी को मोती ज़ाहिर है कि एक गोल नौयत की सफ़ेद रंग की एक चीज़ है, तो उसको उन्होंने तमसील में बयान कर दिया है कि इर्द गिर्द पूरी दुनिया से आने वाले जो खैमे हैं वो भी एक तरह से उसी तरह कुब्बे की सूरत में, यानी गुंबद की सूरत में जिस तरह का मोती होता है उसी तरह का खैमा होता है, तो उसको उससे मुमासिल कर दिया है। तो इर्द गिर्द हुज्जाज के खैमे मुजव्वफ़ मोतियों के कुब्बों से ज़्यादा, कुब्बा यानी वो गुंबद को कहते हैं, कुब्बों से ज़्यादा हसीन व ख़ूबसूरत नहीं है। फिर अगला भी जो नुक्ता है वो भी उन्होंने बयान कर दिया है। फिर हुज्जाज और उनके साथ कुर्बानी के ऊँटों की कितारों पर एक नज़र डालो। क्या ये एक चश्मे के किनारे लंबी गर्दन वाली चिड़ियों का झुंड नहीं है? तो ये चूँकि रिवायात में भी ये बात बयान हुई है कि उसके किनारे लंबी गर्दन वाली चिड़ियाँ जो हैं वो मौजूद थीं, उनके झुंड के झुंड मौजूद थे। तो हज के मौके पर भी यही होता है
کہ پوری دنیا سے یا اس علاقے میں آپ قدیم ثقافت کے اندر چلے جائیے تو اونٹوں کی کتاریں آتی تھیں اور وہ اس کے ارد گرد موجود ہوتی تھیں جن کی قربانی کی جاتی تھی اور وہ بیت اللہ کے ارد گرد میں موجود ہوتی تھیں. گویا کہ جو تصویر روایتوں کے اندر بیان ہوئی ہے اسی کو وضاحت کر دیا ہے یا اسی کو مماثل قرار دیا ہے امام حمید الدین فراہی نے اور اسی کو اختیار کیا ہے. اس سے کیا واضح ہوا؟ اس سے یہ واضح ہوا کہ یعنی جو دیگر تفاسیر تھیں اس کے مقابل میں یہ چیز اس تفسیر سے سامنے آئی ہے کہ یہ ایک طرح سے تینوں ہی چیزیں یعنی خیر کثیر ہونا نتیجتاً، اسی طرح جو قیامت یا جنت میں دی جانے والی ایک متعین کوثر ہے وہ دوسری چیز، اور تیسری بیت اللہ، تینوں کی تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر ایک ہی تفسیر کے اندر مرتکز ہو گئی ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا، اس کے لیے قربانی کرنا. تو یہ پوری بات جو اس تفسیر میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نفی نہیں ہوتی، یعنی اس میں نہ خیر کثیر کی نفی ہوتی ہے یا قیامت میں ملنے والے کوثر کی نفی ہوتی ہے، بلکہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن جو اس میں نمایاں طور پر جس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس آیت کے اندر وہ بیت اللہ ہے. میرا خیال ہے کہ 2-3 منٹ شاید اوپر چلے جائیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا حصہ باقی رہ گیا اس کو مکمل کر لیں. جی اجازت ہے احمد صاحب؟ جی ابھی 5 منٹ ہیں. جی ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا نقطہ جو ہے یہ اسی پچھلے حصے کا تسلسل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن مقاصد کے لیے ہوئی ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا. اب یہ جو پچھلی پوری بات بیان ہوئی ہے اس کی مزید وضاحت استاذ گرامی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک منفرد تفسیر ہے اور اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے نسبتاً زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن مقاصد کے لیے ہوئی ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ بیت اللہ کو شرک کی ہر غلاظت سے پاک کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا والوں کے لیے اسی توحید کا مرکز بنا دیا جائے جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں نے اسے تعمیر کیا تھا. یعنی یہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ اللہ کی توحید ہی کے لیے قائم ہوا تھا، لیکن آپ کی آمد سے پہلے اس کے اندر بت رکھ دیے گئے تھے اور اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے ذریعے سے اس کو ان چیزوں سے پاک کر دیا جائے. تو اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج تک یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر اسٹیبلش ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی باقی جہاں بھی آپ جائیں وہاں آپ کسی مسجد پر جائیں، کسی روضے پر جائیں، کسی اور جگہ پر جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کوئی نہ کوئی شرک کا مظہر، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آ جائے گی. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں شرک کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں دی کہ اس کے ساکنوں میں ایسے لوگ بھی ہوں کہ جو وہ ہوں، یعنی اس کو اس حد تک اس کا اہتمام کیا گیا ہے مسلمانوں نے، اگرچہ اس میں کچھ تجاوز ہے لیکن اس حد تک اہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی غیر مسلم یا کوئی مشرک شخص اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر داخل ہو. اور مسلمانوں کے اندر بھی جو شرک کہ بعض چیزیں پائی جاتی ہیں، جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ساری غلاظتیں اور ساری اس طرح کی چیزوں کو باہر رکھ کر پھر اس کے اندر نفسیاتی طور پر، شعوری طور پر، روحانی طور پر اس میں داخل ہوتے ہیں. قرآن نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا یہ خزانہ آپ کو عطا کر دیا ہے، تو اس کے معنی یہ تھے کہ قریش معزول ہوئے، حرم کی بدولت سرزمین عرب میں جو اقتدار انہیں حاصل رہا ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جملہ کیا ہے، ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے، یعنی آپ کو عطا کر دیا.
بیت اللہ آپ کو دے دیا، حالانکہ اس وقت تک بیت اللہ نہیں دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے مکہ سے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب ایک طریقے سے آپ ابھی مکہ کے اندر ہی موجود ہیں اور آپ کا آخری زمانہ ہے مکہ کے اندر، وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوتی ہے، پھر آپ کو حرم کی تولیت ملتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر دی کہ آپ کو یہ اس کا اقتدار، یہ اس کی تولیت آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی جائے گی۔ قرآن نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا یہ خزانہ آپ کو عطا کر دیا ہے، تو اس کے معنی یہ تھے کہ قریش معزول ہوئے، حرم کی بدولت سرزمین عرب میں جو اقتدار انہیں حاصل رہا ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا، اور خدا کے اس گھر کی تولیت، ذمہ داری ان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سونپ دی جائے گی۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ ایک عظیم بشارت تھی جو اپنی قوم سے ہجرت و برات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جبکہ دور دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ یہ کبھی واقعہ بن سکے گا، یعنی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ چند لوگ جو ہیں جو اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں، یا یہ پیغمبر جس کے ساتھ چند ایک لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو یہ ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر کا، تو وہ یہ کبھی واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن چند سالوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو منصہ شہود پر ثابت کر دیا۔ یہ اس اگلا جو نوٹ ہے 6 نمبر قربانی، یہ اس عطیہ خداوندی کا حق بیان ہوا ہے جسے کوثر سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قریش نے تو ان دونوں عبادات میں اپنے شرکاء و اصنام کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ شرکاء شریک کی جمع ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر وہ لوگ شریک کرتے تھے۔ اصنام صنم کی جمع ہے، یعنی بتوں کے لیے یہ لفظ پتھر کے بتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں عبادات میں اپنے شرکاء و اصنام کو بھی شریک کر رکھا ہے، لیکن اس گھر کی تولیت، نگرانی، ذمہ داری تمہیں حاصل ہو جائے گی اے پیغمبر، تو شرک و بدعت کی ہر آلودگی سے پاک ہو کر تم اس میں اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا۔ یہ فرمایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر اس کے بعد اس گھر کو شرک کسی غلاظت سے اس میں شامل نہ ہونے دینا، اس سے اس کو ناپاک نہ ہونے دینا۔ اگلا دیکھیے کہ 7 نمبر ہے، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ لوگ ابتر کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کو اس مفہوم میں استعمال کرتے تھے کہ یہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، میں تم لوگوں پر غالب آ کر رہوں گا۔ بندے ان کے ساتھ چند کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ تو ابتری کی جگہ پر ہے، یعنی معاذ اللہ ابتر کا لفظ وہ آپ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ان کی تو کوئی اولاد نرینہ ہی موجود نہیں ہے۔ ابتر جڑ کٹے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا درخت یا ایسی چیز جس کی جڑ ہی موجود نہ ہو۔ تو گویا کہ یعنی مطلب یہ تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند ہوئے وہ وفات پا گئے تھے، بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، آپ کے جو اولاد نرینہ ہوئی تو آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، اور یہ تصور ہمیشہ سے موجود رہا تھا کہ اصل میں بیٹے کے ذریعے سے کسی انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور اسی کے بعد وہ اس کی جڑ جو ہے اگلی دنیا تک مضبوط رہتی ہے، وہ آگے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جس کا اس طرح کا معاملہ نہ ہو اس کے لیے وہ ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو گویا اس کی حیثیت ایک بدتمیزی کے جملے کی، ایک تضحیک کے جملے کی، ایک مذاق اڑانے والے جملے کی، یا ایک گالی کی نوعیت کی تھی۔ تو یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ تو پروردگار نے پھر کیا فرمایا ہے؟ یہ ایک عظیم پیشین گوئی ہے جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ یہ ایک عظیم پیشین گوئی ہے کس بات کی؟ یعنی دشمن کے جڑ کٹے ہونے کی، جو تمہیں کہہ رہے ہیں اب وہ جڑ کٹے ہوں گے، جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ تمہارے دشمن تو اس وقت تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے،
اس کے نتیجے میں یہ اپنی قوم اور اپنے دینی مرکز بیت اللہ الحرام سے کٹ چکا ہے، یہ اب اجنبیوں میں جا کر رہے گا، تو اس کی مثال ایک شاخ بریدہ کی ہوگی۔ شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ جو کچھ وقت کے بعد سوکھ جاتی ہے، شاخ بریدہ کی ہوگی جو درخت سے جدا ہو چکی ہے اور جس کا سوکھ جانا لازمی ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں شاندار فیروز مندیاں عطا فرمائے گا اور تمہیں تمہارے دشمنوں کی جڑ اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے کاٹ دے گا۔ تم دیکھو گے کہ ان کا یہاں کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ تو آج 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ واقعہ اسٹیبلش ہے تاریخ پر، اور اس کی پیشین گوئی اس وقت کی گئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ کھڑے تھے اور وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں مدینہ میں جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ جب ہوا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشین گوئی ہوئی کہ آپ کو خیر کثیر عطا ہوگی اور جڑ کٹا جو ہے وہ یہ تمہارا دشمن ہی ہوگا۔ اور معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جن کے بارے میں، جس ہستی کے بارے میں یہ بدتمیزی کی جا رہی تھی کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اب اس کا نام پوری دنیا میں صدیوں سے اور مسلسل لیا جا رہا ہے۔ اس کے نام کو عظمت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھنے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ محمد نام کے، احمد نام کے اسماء یا افراد دنیا میں لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محض آپ یہ نہیں ہوا کہ آپ کا نام ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا نام چمکا ہے، آپ کو دنیا جانتی ہے۔ آپ نہ صرف سرزمین عرب پر بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ہر شخص آپ کا نام لیوا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں بھی لاتا تب بھی وہ آپ سے متعارف ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں مکمل ہو گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو ہم پھر اگلی نشست میں اگر موقع ہوا تو پہلے ڈسکس کر سکیں گے، اگر آپ لوگوں نے اس کی ضرورت محسوس کی۔